بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 21 میں ہم نے سنا تھا یاجوج ماجوج کے بارے میں اور وہ کب نکلیں گے، اور پھر محمد قاسم بیان کرتے تھے اس خواب میں کہ پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ میں نے اپنے خوابوں میں کبھی نہیں دیکھا کہ یاجوج اور ماجوج کیا کھاتے ہیں اور وہ گفا میں اتنے سالوں تک زندہ کیسے رہتے ہیں، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کون ان سب کو مارتا ہے، لیکن دیکھا کہ یاجوج اور ماجوج پوری دنیا کو تباہ کر دیتے ہیں اور صرف کچھ لوگ بچ جاتے ہیں۔ اب آگے آج ہم دو خواب سنیں گے۔ پہلا خواب ہے کہ قیامت سے پہلے کے واقعات اور اس کی بڑی نشانیاں۔ یہ خواب محمد قاسم نے 31 اگست 2022 کو دیکھا تھا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس خواب میں کچھ لوگوں کے بیچ ہوں جو میرے خواب کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کتنے وقت بچا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جب جنگ شروع ہوگی جو سب ورلڈ وار 3 اور غزوۃ الہند کا حصہ ہوں گی، تو ان جنگوں کے بعد ایک امن کا وقت آئے گا۔ یہ جنگ لگ بھگ 4 سال تک چلی ہوں گی، اور اس کے بعد امن کا زمانہ 7 سال کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد دجال، نبی عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج آئیں گے۔ تو لگ بھگ 11 سال کے بعد جب جنگ شروع ہوگی، دجال ظاہر ہوگا، اور ورلڈ وار 3 کا شروع ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ قیامت بہت قریب ہے اور اب بہت کم وقت بچا ہے، جیسے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ واقعہ بہت دور ہے۔ پھر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے ان جنگوں میں کتنے لوگ مریں گے، تو میں غزوۃ الہند اور ورلڈ وار کے ذریعے سے جواب دیتا ہوں اس جنگ میں لگ بھگ 1 ارب لوگ مارے جائیں گے، لیکن دجال کے خلاف جنگ میں اور بھی زیادہ لوگ ہلاک ہوں گے، لگ بھگ 2 یا 2.5 ارب لوگ مارے جائیں گے، اور ان میں سے اکثر مسلمان ہوں گے۔ اور یہ خواب یہیں ختم ہوتی ہے۔ اب دوسرا خواب، اللہ کی مدد اور ساتھ قیامت سے ایک دن پہلے۔ محمد قاسم بیان کرتے ہیں کہ یہ قیامت سے پہلے کا آخری دن ہوتا ہے، اور میں ایک بلڈنگ دیکھ رہا ہوں جس پر مجھے چڑھنا ہے۔ مجھے بلڈنگ کے اوپر پہنچنے کے لیے کوئی سامان جیسے سیڑھیاں یا وغیرہ نہیں تھی، تو لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ میں بلڈنگ کے ایک دیوار میں ایک اینٹا دیکھ رہا ہوں جس میں تھوڑی سی جگہ ہے جس پر میں پیر رکھ سکتا ہوں۔ وہاں سے میں اینٹوں پر پیر رکھ کر چڑھنا شروع کرتا ہوں، جو میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میں ہار نہیں مانتا۔ میں اوپر چڑھنے لگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں آپ نے مجھے اتنی مشکل میں کیوں ڈالا، لیکن اللہ کی مدد سے میں آخر کار بلڈنگ کے اوپر پہنچ گیا۔ مسلمان مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں اور ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ تم لوگ مجھ پر ہنستے تھے جب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت تھی، اور جب تم نے دیکھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو تم نے اپنے رویہ بدل دی۔ اب تم مجھے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ تم سچے مسلمان ہو۔ تم بہت برے لوگ ہو۔ اللہ ہی ہے جس نے مجھے کامیابی دی ہے۔ اب میرے لیے یہ بہتر ہوگا کہ میں آنے والے وقت میں صرف اللہ پر بھروسہ کروں۔ یہیں پر پارٹ 22 اور یہ دونوں خواب بھی ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 23 میں ہم سنیں گے کہ رحمت اور برکت الہی قیامت کے دن سے پہلے۔ اور آپ لوگ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ قاسم بھائی کے کچھ خواب رمزی بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ خواب صرف ظاہری مطلب نہیں رکھتے، بلکہ ان کا مطلب اور بھی گہرا اور چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور وقت آنے پر خواب میں قاسم بھائی کو بتائیں گے۔ اور کچھ خواب کی تعبیرات بھی اللہ نے بتائی ہے قاسم بھائی کو، ایسا انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔